إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز سامعین کرام، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے 1446 ہجری اس سال کا موسم حج عطا فرمایا، اور وہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے یوم عرفہ عطا فرمایا. اور اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے صیام کو، قیام کو، حج کو، عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین. حج ہو، قربانی ہو، ان عبادتوں کی تاریخ ابراہیم علیہ السلام سے جڑتی ہے. غیر مستند مورخین، جن کی کوئی بہت زیادہ مضبوط سند نہیں ہے، انہوں نے تو لکھا ہے کہ کشتی نوح کے وقت کعبہ موجود تھا، مگر اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی. مکہ کے مختلف نام ہیں، بکہ، ام القری، البلد الامین، اور اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو مسلمانوں کے لیے ایک مرکز اور امن و امان کا شہر بنایا. ہماری نماز جڑی ہے، ہماری عبادت، ہمارا حج اسی کعبہ سے جڑا ہوا ہے. کوئی طواف کعبہ نہ کرے تو اس کا حج درست نہیں، کیونکہ طواف کعبہ رکن ہے. استقبال قبلہ نہ کرے تو اس کی نماز درست نہیں، اس لیے کہ استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ کرنا رکن ہے. محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے اصلی وطن بابل عراق کا ایک شہر ہے، وہیں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے، اور جب اللہ نے ہجرت کا حکم دیا کہ اب اس شہر کو چھوڑ کر جانا ہے، تو جب بابل سے ہجرت کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی تھے. راستے میں کوئی بستی، کوئی گاؤں نظر آتا تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے، یہی وہ بستی ہے جہاں مجھے بسنا ہے، جہاں ہجرت کر کے رکنا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے کہ نہیں، اور آگے چلیے. پھر کوئی بستی نظر آتی تو پوچھ دیتے کہ یہی ہے جہاں مجھے ٹھہرنا ہے؟ کہا نہیں، اور آگے چلیے. یہاں تک کہ مکہ پہنچے، اور مکہ کی اس جگہ پہنچے جہاں آج کعبہ تعمیر کیا گیا، اور وہیں پر اپنے بیٹے اسماعیل، بیوی ہاجرہ کو بسا دیا، اور اللہ سے دعا کیا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اور پھر اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو وہیں چھوڑ دیا. آج 30-32-35 لاکھ مکے کی آبادی ہے. اندازہ کیجئے کہ اس وقت پورے مکہ میں یہی 2 باپ اور بیٹے تھے، ماں اور بیٹے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے تو پورے مکہ شہر میں بس یہ 2 کی تعداد تھی. کبھی کبھی جیسے کرونا میں حرم میں کم تھی تعداد مصلیوں کی، جہاں ہمیشہ 2-4 لاکھ لوگ مصلی نماز پڑھتے ہوں، وہاں 200-400 کی گنتی کیا معنی رکھتی؟ اب اس سے پیچھے جائیے، پورے مکہ شہر میں 2 فرد رہے، ایک بیٹی، ایک ماں اور ایک بیٹا. ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر کے شام چلے آئے، جو موجودہ فلسطین، بیت المقدس، جارڈن،
سوریا، یہ سب شام کا علاقہ ہے، فلسطین اس کی اصل ہے سمجھ لیجیے۔ کھانے پینے کے لیے کھجور کا ایک تھیلا، پانی کا ایک ڈبہ یا کہہ لیجیے کہ جرکل جس کو کہتے ہیں، بڑا سا ڈرم ٹائپ رکھ دیے کہ یہ تمہارا کھانا ہے۔ اب کھجور بھی ختم کچھ دنوں میں، پانی بھی ختم، آبادی بھی نہیں ہے، کوئی دکان بھی نہیں، کوئی شہر بھی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام جب پیاس سے بلکنے لگے تو ان کی ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام بیٹے کی پیاس کے لیے تڑپ اٹھی۔ پیاس ماں کو بھی لگی ہے، لیکن بیٹے یا اولاد کی بھوک کے آگے ماں باپ اپنی بھوک بھول جاتے ہیں۔ اور مکہ کی جو اونچی پہاڑی تھی، صفا اور مروہ بہت اونچی پہاڑیاں تھیں، ان پر چڑھ گئے، کہیں سے کوئی قافلہ، کوئی مسافر، کوئی بھی بندہ نظر آئے، پانی ہو تو میرے بیٹے کی پیاس بجھا دے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز، کہیں آہٹ سنی، دیکھا تو نہیں، آہٹ سنی تو کہا کہ تمہارے اندر اگر خیر ہے تو آؤ میرے بیٹے کی پیاس بجھاؤ۔ اور جبرائیل علیہ السلام پھر آسمان سے اترے اور اپنی ایڑی کو زمین پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ عوام میں جو مشہور ہے نا کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑا تو پانی نکلا، یہ درست نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا پانی کا انتظام کرنے کے لیے، اور جب پانی نکلا تو حاجرہ علیہ السلام اس پانی کو چاروں طرف سے گھیرنے لگی، جیسے میڑ یا پگڈنڈی ہوتا ہے کہ پانی بہہ کر کہیں اور نہ چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی والدہ پر، حاجرہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے زمزم کے پانی کو گھیر دیا۔ اگر وہ نہ گھیرتی تو آج بہتا چشمہ ہو جاتا، کہاں جاتا، کدھر جاتا، بہتا چشمہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے پانی کو ایک جگہ گھیر دیا اور پانی بس اب کنویں سے سمٹ گیا، کنواں اس کا گہرا ہوتے گیا۔ اس کے بعد پیاس بجھی اور پھر ان کی جو زندگی گزری، اللہ رب العالمین نے پھر وہاں کعبے کی تعمیر کی بشارت دی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جس فرشتے نے ان کے لیے وہاں سے پانی کا چشمہ نکالا تھا، اس نے ہی حضرت حاجرہ سے کہا کہ سنو، اس بچے کا باپ ایک دن آئے گا اور یہاں اسی جگہ اللہ کا ایک گھر بنائے گا، اور پھر چلے گئے جبرائیل علیہ السلام۔ زمزم کا کنواں کعبہ بہت دور نہیں ہے، اور پورا حرم دیکھے تو سب تو اندر ہی ہے، لیکن جو دیوار کعبہ ہے اس سے بہت چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام کر دیا، اب جب پانی ہے، کچھ درختوں پہ پرندے منڈلانے لگے اپنی پیاس بجھانے کے لیے، تو جرہم قبیلے کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں پرندے یہاں چہچہا رہے ہیں، ضرور یہاں پانی ہوگا۔ وہ قافلہ آ گیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پانی کے مالک یہ لوگ تھے۔ انہوں نے پہلے دو قاصد بھیجے کہ پانی کا مالک کون ہے، تو حضرت حاجرہ سے پوچھا لمن حاضر ماں، یہ پانی کس کی ملکیت میں ہے؟ تو ام اسماعیل حضرت حاجرہ نے کہا کہ ہم لوگ اس کے مالک ہیں پانی کے۔ تو انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت طلب کی کہ ہم اس ایریے میں ٹھہر سکتے ہیں، ٹھہریں گے تو پانی کا ہم استعمال کریں گے۔ حضرت حاجرہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ٹھہر جاؤ، اور اس کے بعد وہ لوگ پانی کی وجہ سے وہاں ٹھہر گئے۔ اس طرح سے اب مکے کی دوسری آبادی ہو گئی قبیلے جرہم کی۔ پہلی اسماعیل، ان کی والدہ حاجرہ، یہ پہلی آبادی مکے کی۔ دوسری آبادی جرہم قبیلے کے چند لوگوں کی، جو کہیں جا رہا تھا قبیلہ، پانی کی محبت میں وہاں بس گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ کی وفات ہو گئی، اور اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے۔
تو اس وقت مکے کی جو معیشت تھی، کھانا پینا، وہ شکار تھا۔ آج کے 100-150 سال پہلے بھی زیادہ تر لوگ شکار کے ذریعے غذا حاصل کرتے۔ بمبئی 100-150 سال سے تجارتی اور اکنامک شہر ہے۔ اس سے پہلے کی تاریخ، بمبئی مچھیروں کا شہر ہے، سمندر قریب ہے، مچھیرے شکار کرتے، بیچتے، کھاتے۔ جہاں بھی سمندر ہے، دریا ہے یا جنگلات ہے، تو اللہ نے وہاں کے باشندوں کو شکار ایک ذریعہ دے دیا روزی روٹی کا۔ شکار کے ذریعے کھاتے پیتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو وہی جرہم قبیلہ جو آ کر بسا تھا، اس قبیلے کی ایک بیٹی سے ان کا نکاح ہوا، شادی ہو گئی، گھر بس گیا۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام شام سے واپس آئے تو دیکھا کہ گھر میں ایک عورت ہے، بیوی کی وفات ہو گئی تھی۔ پوچھا کیا معاملہ ہے تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو کہیں باہر گئے ہیں کام سے۔ ان کا انداز بڑا اس عورت کا سخت تھا، ناشکری کا تھا۔ تو کہا کہ ایسا ہے کہ جب شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ بس کہہ کر چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جب شکار کر کے واپس آئے تو پوچھا کہ خیریت ہے، کوئی آیا تو نہیں تھا؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ نہیں، ایک بوڑھے شخص آئے تھے اور انہوں نے سلام کہا اور کہا کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ گھر کی چوکھٹ تم ہو، میرے والد نے تمہیں طلاق دینے کے لیے کہا ہے، تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بیوی کی ناشکری حالات کو، کہا کہ بدل دینا۔ پھر اسی جرہم قبیلے میں دوسری عورت سے شادی کیا، قبیلے کی دوسری بیٹی سے شادی کیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب پھر واپس آئے کچھ وقفے کے بعد شام سے، تو دیکھا کہ پھر اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں اپنے گھر پہ۔ تو ایک عورت ان کے گھر پہ ملی، سلام کیا، بہت اچھی طرح ان کی مہمان نوازی کیا، اس نے دیکھ ریکھ اور چائے پانی جو ضرورت کی چیزیں تھی کھانا پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کھانا پینا کیا ہے، یہاں کھانے پینے کا انتظام کیا ہے تمہارے؟ تو کہا کہ اللحم والماء، گوشت اور پانی، شکار کر کے لے آتے ہیں تو گوشت ہے اور یہ زمزم کا پانی، بس یہی دو چیزیں ہمارے گزر کے لیے ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دن ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ بارک اللہ لکم فی اللحم والماء، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور چیز سامنے آتی تو اس کے لیے بھی دعا کرتے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام شام کو شکار کر کے واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ ایک بزرگ شخص آئے تھے اور انہوں نے ایسے ایسے کہا ہے، کہا یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم باقی رہو گی، تم ہمارے گھر کو سجاؤ گی یا بساؤ گی۔ تیسری بار جب ابراہیم علیہ السلام آئے، ایک بار چھوڑ کر چلے گئے، پہلی جو ان کی بہو تھی طلاق دینے کے لیے کہا، دوسری بار آئے اس کو باقی رکھنے کے لیے، جب تیسری بار آئے، سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام تیسری بار آئے تو اسماعیل علیہ السلام تیر گڑھ رہے تھے، شکار کی تیاری کر رہے تھے۔ کہا کہ اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس جگہ میں اس کا گھر بناؤں۔ ان اللہ قد امرنی بامر، ایک حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا جس بات کا بھی حکم دیا اسے کر گزریے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ امرنی ربی ان ابنی لہ بیتا، میرے رب نے حکم دیا کہ اس کے لیے گھر بناؤں، کعبہ تعمیر کروں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک اونچی جگہ منتخب کیا کہ بارش کا پانی وہاں نہ زیادہ جائے، اور اس طرح وہاں پر اللہ کے گھر کی تعمیر ہوئی۔ کعبہ کو، کعب جو ہے، کعب ٹخنا، آدمی کا پیر ہے، پیر کے پاس دیکھیے ٹخنے کی ہڈی ہے، تو انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جسم کی سب سے پہلے ہڈی جو نظر آتی ہے وہ ٹخنے کی ہوتی ہے۔ تو اس وقت کعبہ جو تھا
اسی کعب سے ہے کہ زمین جتنی بھی ہموار نشیبی جو بھی رہی ہو تو سب سے اونچی جگہ اس وقت زمینی لحاظ سے کعبہ کی تھی، اس لحاظ سے اس کا نام کعبہ پڑ گیا، یعنی اونچی جگہ۔ اور اس کے بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے اور اللہ سے کہتے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو اسے ہماری جانب سے قبول کر لے، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک معمار ایک حد تک تو اینٹ پتھر رکھ دے گا، اس کے بعد پھر اینٹ پتھر رکھ کر کے، بلاک رکھ کر کے، یا پترا رکھ کر کے، لوہا یا بلیا رکھ کر کے پھر اونچائی پر جاتے ہیں۔ تو جس پتھر پر وہ کھڑے ہو کر تعمیر کرتے وہ پتھر اوپر اٹھتے جاتا، یہ اللہ کا نظام، ان کے لیے اور کچھ نہیں انتظام کرنا پڑا۔ اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اسی پتھر کا نام مقام ابراہیم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے پھر اس کو جو مقام دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، مقام کھڑے ہونے کی جگہ، اب اسی سے ہے مقام ابراہیم جو وہاں پر شیشے میں بند رکھا ہوا ہے نا، پہلے وہ کعبہ کی دیوار سے ملا ہوا تھا، اس کو بعد میں کاٹ کر کے تھوڑی دور پر کر دیا گیا، تو مقام ابراہیم اسی پتھر کا نام ہے۔ کعبہ میں ایک پتھر اور لگا ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان جبرائیل هو الذي نزل عليه بالحجر من الجنہ، جبرائیل علیہ السلام اس پتھر کو جنت سے لے کر کے آئے تھے، اور جہاں دیکھا جا رہا ہے اس حجر اسود کو، اسی جگہ جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر کو نصب کیا۔ اب وہاں دو پتھر ہے، ایک مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ جس کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ جب بھی طواف کرتے ہیں ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے وہاں پہ، اور ایک ہے حجر اسود جو جنت سے لایا ہوا پتھر ہے۔ کعبہ 2 پتھروں کی ایک عظیم نشانی، لیکن یہ 2 پتھر نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ 2 پتھر ہمیں کچھ نہیں دیتے، یہ اللہ کی اطاعت کا، نبی کی اطاعت کا سبق دیتے ہیں کہ اللہ نے جو کہہ دیا، نبی نے جو فرما دیا، ہم اس کے تابع دار ہیں، اس سے نفع اور نقصان کی امید ہم نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ کعبہ گر گیا، سیلاب آیا، گر گیا۔ اس سے پہلے کچھ لوگ وہ لکڑی جو اود سرگاتے ہیں اس کی دھونی دے رہے تھے، آگ لگی، کعبے کا پردہ چل گیا، اس طرح کے حادثات ہوئے۔ عرب کے لوگوں نے کہا کہ ہم کعبہ تعمیر کریں گے، اور کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو ان کے پاس حلال کمائی کی کمی پڑ گئی۔ دیکھیں ایمانداری، حرام کمانے والا بھی اللہ کے گھر کے لیے کتنا ایماندار، اب کہاں سے وہ اور پیسہ لائیں؟ تو جو حجر اسود، مقام ابراہیم میں 2 پتھر ہو گئے، حتیم کا جو حصہ گھیرا ہوا ہے یہ کعبے کا حصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ کا حصہ تھا ان کی تعمیر میں۔ قریش کے پاس حلال کمائی کی کمی پڑ گئی تو کہا کہ چھوٹا سا کعبہ بنا دیتے ہیں، باقی جگہ کو گھیر دیا علامتی طور پر، اور وہ چھوٹا سا کعبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد فرمایا کہ اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے دیکھو مکہ فتح ہوا تو کعبہ میں توڑ پھوڑ چالو کر دیے، اگر یہ بات کا خدشہ نہ تھا تو میں کعبہ کو ویسے ہی بنا دیتا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یعنی پورا کعبہ، اور آپ نے اسی طرح چھوڑ دیا۔ بعد میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے، اس نے کعبہ کو وسیع کر کے حتیم کا حصہ کعبے میں شامل کر دیا۔ دوسرا حکمراں آیا اپنے زمانے میں، اس نے پھر حتیم کو ختم کر کے کہا نہیں جیسا نبی نے چھوڑا ویسا ہی رہے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو حکمراں تھے خلفاء، انہوں نے ان سے پوچھا فتویٰ کہ اگر آپ اجازت دیں تو کعبے کو اسی طرح پھر بنا دیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ تو امام مالک نے فتویٰ دیا کہ کعبہ کو بادشاہوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بنایا جائے گا، ایک آیت توڑ کے ادھورا کر دے، دوسرا بڑا کر دے تو ہر آدمی اپنی اپنی سوچ سے کام کرے گا۔ کہا نہیں،
جیسے نبی چھوڑ کر گئے وہ چھوڑ دو. آج تک کعبہ اسی طرح، وہ جو حتیم کا حصہ ہے وہ کعبے کا حصہ ہے. یہ کعبہ کی ایک مختصر سی تاریخ اور اس کی تعمیر. ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. لوگ پیدل آئیں گے، پہاڑیوں پر چڑھ کر سواری پر آئیں گے دور دراز سے. اللہ کے حکم سے انہوں نے آواز دیا. امام مجاہد کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد 75 انبیاء ایسے گزرے جنہوں نے کعبے کا طواف کیا، اور مسجد خیف جو مینا میں مسجد خیف ہے جمرات کے سامنے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں 70 نبیوں نے نماز ادا کی. ابراہیم علیہ السلام کے بعد 75 انبیاء نے کعبے کا طواف کیا اور مسجد خیف میں 70 انبیاء نے نماز ادا کی. یہ کعبے کی تعمیر اور اس کے بعد طواف اور ایک پوری تاریخ. امام ابن جریج فرماتے کہ یہودی کہتے کہ بیت المقدس افضل ہے، کعبہ سے افضل ہے، تو مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، کعبہ افضل ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. یہ آیت اتری یہودیوں نے جب بیت المقدس کو افضل قرار دیا. اور کعبہ کے افضل ہونے کی اس سے بڑی دلیل کہ ایک نماز مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کے برابر ہے، مسجد نبوی کی ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1,000 کے برابر ہے، اور بیت المقدس کی ایک نماز 500 نماز کے برابر ہے. تو افضلیت تو خود اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. جو اس حرم کے اندر داخل ہو گیا، بڑے سے بڑا دشمن ہو اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جائے. یہ اعزاز مکہ کو، کعبے کو حاصل ہے. ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے ایک دعا کی کعبے کے باشندوں کے لیے. کہا کہ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم باللہ والیوم الآخر. اس شہر کے وہ باشندے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما اور اس شہر کو امن و امان کا شہر بنا. محمد ابن المنکدر اور جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طائف کی جو زمین ہے، مٹی ہے، اس کو شام سے منتقل کیا. طائف مکہ سے 80 کلومیٹر دور ہے، اور تقریباً مکے سے ایک لمبی بلندی 2-2.5-3 کلومیٹر کی بلندی پر واقع ہے. مکہ نیچے ہے، طائف اوپر ہے. سخت گرمیوں میں بھی طائف کا موسم ٹھنڈا رہتا ہے. سارے پھلوں کی کھیتی طائف میں ہوتی ہے، ہر قسم کا اعلیٰ پھل طائف میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے طائف کی مٹی کو مکے والوں کے لیے شام سے، یہ جو فلسطین، جارڈن، سوریہ ہے، وہاں ٹھنڈا علاقہ ہے، ہر پھل کا اعلیٰ قسم کا جو اعلیٰ کوالٹی ہے وہ فلسطین میں اور شام میں پیدا ہوتی ہے. وہاں کے سیب، وہاں کے سنترے، وہاں کے کھجور، انجیر آپ دیکھیں، اور اپنے باغات کے کھجور، انجیر، زمین آسمان کا فرق نظر آئے، ایک دم اعلیٰ کوالٹی. وہ چیز اللہ نے طائف میں منتقل کر دی. اور طائف ایک ٹھنڈا علاقہ اور ہریالہ علاقہ ہے. اللہ نے وہاں کے لیے روزی کا انتظام کر دیا. کعبہ کی تعمیر کے بعد کعبے کی جو کنجی ہوتی ہے اس کے دروازے کی، یہ اس کی ایک تاریخ کہ عثمان بن ابو طلحہ اس وقت ان کے ہاتھ میں کنجی تھی فتح مکہ سے پہلے تک، اور برسہ برس سے ان کے خاندان میں وہ کنجی تھی. جب مکہ فتح ہوا تو امام مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ آیت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو
ان تک واپس لوٹا دو جن کی امانتیں ہیں. کہتے ہیں کہ یہ آیت عثمان بن ابو طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ کنجی بطور امین ان کے پاس تھی، یہ انہی کے پاس رہے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کنجی انہی کو دے دیا، اور آج تک کعبے کی کنجی اسی گھرانے اور خاندان کے پاس ہے. یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جو دنیا کے کسی قوم کے پاس تاریخ کی یہ مثال نہیں ملتی. کسی پر حملہ بول کر کسی کی عبادت گاہ پہ کیس کر کے لے لیا، کسی کو زبردستی ڈھا دیا، گرا دیا، کسی پہ دوس جما دیا، کسی کو غیر میں لے لیا. یہ سب طاقت کا کھیل. لیکن تاریخ کی سچائی اور امانت داری، کعبے کی تعمیر اور کعبہ سے جو ملتی ہے دنیا کو، کعبہ دنیا کو امانت داری کی مثال دیتا ہے. کعبہ کا وجود دنیا کو امن کا پیغام دیتا ہے. حج دنیا کو امن کا پیغام دیتا ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے کعبہ میں بھی 360 بت تھے، یہ تھے وہ تھے. یہ 360 بت ایسے ہی ہیں جیسے آج کسی مسجد پہ زبردستی حملہ کر کے کہ ہماری ہے، ہمارے باپ دادا کی ہے. کعبہ کی پوری تاریخ میں نے رکھا. عمرو بن لوہی الخزاعی بہت بعد میں وہ شام گیا اور وہاں سے بت لا کر کے اس نے رکھا تھا. اصل تعمیر تو اس کی توحید پر ہے، تو اصل جس چیز پر تعمیر ہے وہی چیز اصل مانی جائے گی. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ جس دن مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو. حضرت بلال نے اذان دینا شروع کیا. تو کچھ لوگوں کو یہ چیز ناگوار گزری کہ یہ غلام، حبشی کلوٹا غلام، اسی مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، پیٹا جاتا، اس کا یہ مقام کہ سارے عرب کی موجودگی میں کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے. تو اللہ نے آیت اتاری کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک بلند و برتر وہ ہے جو تقوی والا. غلام آزاد سے فرق نہیں پڑتا ہے، کون کس خاندان کا ہے، اللہ کے اس کا کچھ نہیں فرق پڑتا ہے. عمل کیسا ہے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے بلندی دینے کا. تو یہ چونکہ آج ہمارے لحاظ سے یوم عرفہ ہے اور مسلمان خوش نصیب ہے کہ 3 دن لگاتار انہیں خطبے ملنے. کل عرفہ کا خطبہ، آج جمعہ کا خطبہ اور کل عید کا خطبہ، عید الاضحیٰ کا. تینوں خطبے تینوں عید کے دن ہمارے لیے یہ خوش نصیبی ہے. بعض لوگ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ جس دن حاجی عرفات میں رہے اس دن رکھنا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو کہ 9 کو رکھنا ہے، اور بہت سارے لوگ کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں. اس کا جواب، آپ اگر وہاں ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جس دن عرفات میں لوگ ہیں وہیں کے لحاظ سے رکھیں گے. آپ کا ہمارا ان کا ٹائم ٹیبل الگ ہے. آپ عرفہ کے لحاظ سے روزہ رکھیں گے تو عرفہ کے لحاظ سے نماز بھی پڑھیں گے. دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جن کو عرفات کا دن نہیں ملتا ہے. ابھی جیسے مان لیجئے کہ 1:17 ہو رہا ہے. دنیا کے بہت سے ملکوں میں آدھی رات ہوگی، کہیں 10 بج رہا ہوگا رات کا، کہیں 12 بج رہا ہوگا. جس دن عرفہ میں سورج غروب ہوتا ہے، دنیا کے بعض ملکوں میں سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے. دنیا کے بہت سارے ملکوں کو عرفات ملے گا ہی نہیں. دوسری چیز، عرفہ کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فرضیت سے پہلے سے رکھتے تھے. حج کب فرض ہوا؟ 9 ذی الحجہ میں. وہی آخری حج میں آپ نے کیا اور 9 ذی الحجہ میں حج فرض ہوا ہے. اس سے پہلے بھی صوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو رکھا جاتا تھا. عرفہ میں تو حج نہیں چڑھتے تھے، حج فرض ہی نہیں ہوا تھا. تو 9 ذی الحجہ یہ ہمارا یوم عرفہ ہے ہماری عربی تاریخ کے لحاظ سے. اور اگر کوئی انہی کے لحاظ سے نماز پڑھتا ہے، ان کی ساری عبادتیں ہیں وہیں ہے، رویت اس کی ایک ہے تو کوئی حرج نہیں. تیسری چیز، اہل علم نے لکھا کہ ان اختلافات سے بچنے کے لیے بعض سلف صالحین پورے ذی الحجہ کے پورے عشرے میں روزہ رکھ لیا کرتے تھے یا کثرت سے روزہ رکھتے تھے. تو آپ کثرت سے روزہ رکھیے، 2 4 6 دن رکھیے روزہ، اختلاف و شکوک سے نکل جائیں گے. لیکن اب کوئی روزہ ہی چھوڑ دے. بہت سارے لوگ جمعہ پڑ جائے گا تو روزہ نہیں رکھے، کہیں گے جمعہ کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. سنیچر پڑ جائے گا تو روزہ نہیں رکھے گا، کہیں گے کہ منع کیا گیا. یہ بھی ایک درجے کی جو ہے جرأت اور جسارت ہے. ہم یہ روزہ اس لیے نہیں کہ ہم جمعہ کو بابرکت سمجھ کے جمعہ کا روزہ رکھ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن
خاص کر کے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، سنیچر کو منع کیا خاص کر کے۔ ہم جمعہ سنیچر کی وجہ سے نہیں رکھنا، ہم یوم عرفہ کی وجہ سے رکھ رہے ہیں۔ یوم عرفہ ہو یا یوم عاشورہ ہو یا ایام 20 ہو، 13، 14، 15 تاریخیں، یہ چاہے جمعہ کو آئے چاہے سنیچر کو آئے، یہ روزے رکھے جائیں گے۔ ایسے ہی جیسے رمضان میں جمعہ سنیچر آتا ہے رکھا جاتا ہے، تو ویسے ہی یہ روزے، یہ جمعہ کی خصوصیت کی وجہ سے آج کا روزہ نہیں ہے، بلکہ عرفہ کی خصوصیت کی وجہ سے روزہ ہے۔ اس لیے اس طرح کے شکوک شبہات کے دو چار کتابیں جو لوگ پڑھ لیتے ہیں نا، دو چار لوگوں کے فتوے، وہ اچھلتے کودتے ہوئے لوگوں میں فتویٰ بازی شروع کر کے عوام کے اندر تشویش یا کنفیوژن پھیلانا شروع کرتے ہیں۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عقیدے کو سلامت رکھے، اور جو بھائی اور ساتھی عرفہ کا آج روزہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صیام کو قبول فرمائے، اور عرفہ کے روزے کی جو فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین، کہ عرفہ کے ایک دن کا روزہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انسان کے 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا، ایک گزرا ہوا سال، ایک آنے والا سال۔ تو یہ عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے، اسے پانا چاہیے۔ ایک دوسری بڑی بیماری ہمارے سماج میں کیا ہے؟ قربانی کے جانور جب ہم خریدتے ہیں نا، تو ہر آدمی پوچھے گا کتنے کا لائے۔ جانتے کیوں پوچھتا ہے؟ کہ آپ کتنے میں ہیں، کتنے پانی میں ہیں، آپ کی جیب کا وزن کتنا ہے۔ تو اب اس میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ان باتوں کا دھیان نہیں دیتے، اپنے لحاظ سے ایک مناسب بکرا لے لیتے ہیں۔ جن کے پاس تھوڑا سا سوجھ بوجھ کی کمی ہے، کہیں گے ارے لوگ کیا کہیں گے، ایسا لاؤ بکرا کہ لوگ کہیں کہ فلاں کا بکرا سب سے ہائی فائی ہے۔ یہ سب غلط چیزیں، حماقت ہے، ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قربانی کا جانور بطور عبادت ذبح کیا جاتا ہے، اس میں ریاکاری نہیں۔ ہاں کوئی مارکیٹ میں جائے پوچھے بھائی آپ کا کتنے کا ہے، مجھے بھی دلا دو، یہ الگ بات ہے، لیکن پوچھنے کے انداز لوگوں کے الگ الگ ہوتے ہیں، اور اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری جو چیز ہے، جو کہ ابھی ایک دن ہے ہمارے پاس بقرعید میں، جس طرح ہم نے اپنے جانوروں کا انتظام کیا، مثلاً 20,000 کا ایک جانور لائے، 400-500 روپیہ دے دیا آپ ٹیمپو والے کو دیونار سے لانے کا، ٹھیک ہے، 400-500 روپیہ اس کے گھاس پہ چارے پر خرچ ہو گیا، 21,000 ہو گیا، 2,000 آپ نے قصائی کو دے دیا بنانے کا، 22-23 ہو گیا کی مثال۔ آپ 200-400 روپیہ صاف صفائی پر بھی رکھیے۔ ہمارا مسلم سماج کیا کرتا ہے، جانور ذبح کیا، خون گلیوں میں بہہ رہا ہے، اوجھڑی چھوڑ دیا، گوشت لے کر گیا، کھا پی کے مست ہے کہ ہو گئی قربانی۔ آپ کی قربانی کیا گندگی کا پیغام دے رہی ہے؟ غیر مسلم میں برادرات وطن میں کیا پیغام دے رہے ہیں، اور اپنے پڑوسیوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ایک پورا بجٹ آپ نے بنایا اس کے چارے کا، اس کے چمڑے نکالنے کا، کھال ادھیڑنے کا، بوٹی کرنے کا، ٹیمپو کا، تو کیا صاف صفائی کا ایک چھوٹا سا بجٹ نہیں اس میں رکھ سکتے؟ آپ کی یہ صفائی آپ کے لیے مفید ہے، آپ کے دین کی نمائندگی ہے، آپ کی صحت کے لیے مفید ہے، اور سنت ابراہیمی میں پوری تاریخ صاف صفائی سے بھری ہے، صاف گفتگو، صاف عقیدہ، صاف عمل، لباس کی صفائی، زبان کی صفائی، جگہ کی صفائی، کپڑے کی صفائی، پوری تاریخ میں کہیں گندگی کا ذکر نہیں ہے، اور ہم گندگی کے ذریعے سب کچھ کر کے گندگی چھوڑ دیتے ہیں۔ چونکہ عام طور سے جو گفتگو ہم لوگ عید کے خطبے میں کرتے ہیں، مگر عید کے خطبے میں لوگ گئے دھڑام سے لگ گئے، تو ایک دن آپ کو تیاری میں مل رہا ہے، تو آپ ابھی سے اپنے آپ کو سیٹ کیجیے کہ صفائی کے لیے ہم کتنا بجٹ سب کریں گے، اور ہم اپنے آس پاس میں گندگی کوئی کا کوئی حصہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عید الاضحیٰ، قربانی، تاریخ حرم، تاریخ مکہ، تاریخ حج، ان چیزوں کو پڑھ کر کے سن کر کے اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے ہم سے عمل کا، عبادت کا جو مطالبہ کیا، اللہ تعالی ہمیں ان عبادتوں میں خلوص عطا فرمائے، ہمارے صیام اور قیام کو قبول فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔